اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل الحمدللہ پاکستان کا 14 اگست کا آزادی کا دن گزر گیا اور ایک نظر نہ آنے والے شیطانی جال نے بولا کہ جی 14 اگست کو تو برطانیہ آزاد ہوا تھا، پاکستان آزاد نہیں ہوا۔ آج اس نے اپنی مردود آگ کو اور بڑھاوا دیتے ہوئے یہ مردود آگ بیان کی کہ سیٹھ عابد علی اور سیٹھ داؤد، جیسے وہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو بولتے ہیں کہ انڈیا سے سمگل ہو کر آیا یا سیٹھ عابد علی سمگلنگ کر کے لے کر آیا، تو پاکستان مسلم لیگ کے جمہوری الیکشن سے ووٹ کی پرچی سے، نہ بندوق سے، نہ ڈنڈے سے، نہ سمگلنگ سے، نہ انڈر ورلڈ کی دنیا سے، بلکہ الیکشن سے جمہوری انداز میں مسلم لیگ جیتی اور پاکستان بنا۔ سیٹھ عابد علی کا، سیٹھ داؤد کا یا انڈیا سے جو سمگلنگ کر کے پاکستان میں چیزیں لے کر آتے ہیں، ان کے ہاتھوں پاکستان کی آزادی مغویہ نہیں ہے، نہ وہ سمگل کر کے آزادی لا سکتے ہیں، نہ ہی پاکستان ایسے آزاد ہوا۔ پاکستان انڈر ورلڈ کی پیداوار نہیں ہے۔ پاکستان لاکھوں مسلمانوں نے اپنا خون دے کر، جانیں قربان کر کے، جمہوری الیکشن لڑ کے جو ہے پاکستان حاصل کیا ہے۔ یہ جو عابد علی نے اور شفقت علی نے ڈیفینس لاہور سے جاتے ہوئے گوجرانوالے کی جو لڑکی سفید لباس میں لڑکی رات کے 3 بجے اس کی آبروریزی کی، تو یہ سیٹھ عابد علی ہو یا یہ عابد علی کلپریٹس ہوں، یہ سمگلنگ والے ہوں، یہ بھی سمگلر ہی ہیں، یہ بھی انڈر ورلڈ ہی ہیں، تو ان کا پاکستان کی آزادی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پاکستان میں ہر مرد عورت کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ اس طرح پاکستان کے مرد عورتوں کی عزت کو برباد کر کے یہ پاکستان کی عزت کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ایک اور ڈرامے میں نے دیکھا کہ جاپان کے شہر ٹوکیو ایئرپورٹ پر جو ہے شیطان اپنے آپ کو 2 نمبر بھی بولتا ہے، حالانکہ سراسر وہ مردود شیطان ہے۔ تو ٹوکیو ایئرپورٹ پر جو ہے ایک لڑکی، مسلمان ڈرامہ تھا، پاکستانی ٹی وی پر آیا، ایک بندہ ایک لڑکی سے سلام لے رہا ہے اور شیطان کہتا ہے کہ اسلام کا مقصد یہ ہے کہ وہ لڑکی سے ریپ کرتا ہے اور اس کو پاک کرتا ہے، طاہر کرتا ہے، پھر اس کو مسلمان بناتا ہے۔ تو یعنی وہ سلام کا ہی قاتل ہے، جو اللہ تعالیٰ نے سلام کا لفظ قرآن شریف میں اتارا ہے، تو جب وہ سلام کا ہی قاتل ہے تو اس کے بعد وہ مسلمانوں کا قاتل ہے، مرد ہو یا عورت ہو۔ تو اس لیے ہم جو کہتے ہیں سلام پاکستان ٹیلی ویژن پہ، پی ٹی وی پر، تو وہ اس سلام پاکستان کے نام پر پاکستان کی سلامتی کا قاتل ہے۔ اس لیے تو وہ کہتا ہے کہ پاکستان آزاد نہیں ہوا 14 اگست کو۔ سیٹھ عابد علی نے انڈیا سے سمگلنگ کی ہے پاکستان کی آزادی جو ہے، اور برطانیہ آزاد ہوا 14 اگست کو۔ جاپان ایئرپورٹ پر وہ یہ پلید شیطانی عمل کرتا ہے۔ ڈرامے میں یہ بات میں نے دیکھی، ڈرامے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ڈی فار ڈرامہ، ڈی فار ڈانس، ڈی فار ڈرائیور، ڈی فار ڈاگ، کتا۔ تو سلام پاکستان کا مطلب سلام پاکستانی ہے، شیطان پاکستان کی سلامتی کو قتل نہیں کر سکتا، اغوا نہیں کر سکتا۔ اب جو حسن نثار سرعام بولتا ہے جی 14 اگست کی رات کو پاکستان آزاد ہوا تھا اور 15 اگست کی صبح تک آزادی اغوا ہو گئی، آج تک مغویہ ہے 75 سال سے۔ جب وہ ٹیلی ویژن پہ اتنے اعتماد کے ساتھ بول رہا ہے تو شیطان میں کوئی تو مردود جال ہے پاکستان کی آزادی کے خلاف۔ پاکستان کی آزادی کو شیطان جاپان میں یا امریکہ میں یا لندن میں اغوا نہیں کر سکتا۔ ہاں، مسلمان مردوں عورتوں کو وہ نقصان پہنچا رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے اسی آزادی کی دشمنی میں۔ اسی طرح ایک لڑکی تھی، اینی اس کا نام تھا، ویتنام میں وہ رہتی تھی، اور پھر وہ جاپان کے بندے کی محبت میں گرفتار ہو گئی اور وہ جاپان میں ہمیشہ کے لیے عالم کفر میں غرق ہو گئی۔ تو اینی کو جو ویتنام سے جاپان میں شیطان غرق کرتا ہے، تو یہ بھی اس کا مقصد یہی کہ پاکستان کی سلامتی قتل کی جائیں۔ انڈیا سے سمگل ہو کر ہے پاکستان کی آزادی جو ہے، پاکستان کی آزادی انڈیا سے سمگل ہو کر نہیں آئی، کسی انڈر ورلڈ کا پاکستان کی آزادی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلم لیگ ساری شہید ہو چکی ہے، لاکھوں مسلمان شہید ہو چکے ہیں، تب پاکستان آزاد ہوا ہے۔
اچھا، امریکہ میں جو مسلمان فوت ہوتے ہیں، بہت سے مسلمان کئی سو سال سے رہ رہے ہیں، وہ قبر میں دفن ہوتے ہیں، تو گنہگار لوگ ہیں، آخر اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیتا ہے، اللہ سے معافی مانگ کر مرتے ہیں، تو ان کو ایک باغ ملے گا۔ تو امریکہ میں بھی جس مسلمان کی قبر ہے، اس کو جو اللہ تعالیٰ قبر کے اندر باغ دے گا، امریکہ میں بھی اس قبر میں بھی وہ باغ محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے امریکہ میں اور کرۂ ارض پر دنیاوی باغ بھی جو ہے وہ محفوظ اور سلامت رکھے، ماشاء اللہ کے صدقے۔ قرآن میں ماشاء اللہ کا لفظ ہے کہ ماشاء اللہ کہو، باغ سلامت رہے گا۔ کیونکہ ایک شیطان ایک شاعر کے ذریعے مجھے شعر سنا تھا کہ غم کی آندیاں یوں چلیں کہ باغ ہی اجڑ گیا۔ مسلمانوں کو ٹینشن سے مار دو، باغ ہی اجڑ جائے گا۔ تو بہرحال جی، قبر والا باغ تو محفوظ ہے مسلمانوں کا امریکہ میں بھی، اللہ تعالیٰ دنیاوی باغ بھی بچائے۔ اچھا، ایک اور مثال ذہن میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے پاکستان تو آزاد ہیں، تو پاکستان کی آزادی کو 1971 میں نقصان پہنچا، ہمارا مشرقی بازو کٹ گیا۔ جیسے سعودی عرب ہم سے بھی زیادہ اسلامی مقدس ملک ہے، تو جب اس کو صدام حسین سے خطرہ تھا تو نیٹو نے اور امریکہ نے اس کو بچایا، بلکہ کویت کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا، اس کو بھی بچا دیا۔ تو پاکستان میں بھی اگر نیٹو اور امریکہ کی فوج ہوتی مشرقی بنگال میں، مشرقی پاکستان میں، تو ہندوستان سے پاکستان بھی بچ جاتا۔ تو پاکستان کیوں نہ بچایا گیا، اس بات کا بڑا ارمان اور بڑا دکھ ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو محفوظ رکھے، الہی آمین۔